بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا آپ کا۔ کچھ ملکوں میں ایک روزے کا فرق ہے، کچھ لوگ ایک روزہ آگے ہیں اور کچھ ایک روزہ پیچھے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو اس کا اصل مقصد ہے رمضان کا، اس سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اللہ کرے کہ جب یہ رمضان مکمل ہو تو ہم سب ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہو اور ان کی مغفرت کر دی ہو۔ تو دن میں ہمارا روزہ رکھنا اور رات کو ہمارا قیام کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ہاں، آپ ذرا گیس کیجئے ہم کہاں پر ہیں، اور اس درخت کو اور اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں گے تو میرا خیال ہے فوراً یاد آ جائے گا۔ جی، یہ ہے لاہور کی مشہور و معروف راحت بیکری، اور یہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں پر اس وقت لوگ ناشتہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ خوبصورت درخت بھی وہیں اس کے سامنے ہے۔ یہاں پر ایک بہت مزیدار اور بہت لذیذ اور بہت مناسب قیمت میں ناشتہ ملتا ہے، اور ابھی بھی دیکھیے کافی لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں جو ناشتہ کر رہی ہیں۔ اس وقت صبح کے 10:30 بجے ہیں، اور یہ ولاگ ہے 26 جنوری کا جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، اور ہم گھر سے نکلے ہیں۔ یہاں پر ہم رکے، ہم نے ناشتہ بالکل نہیں کیا، اس لیے کہ ہم بتائیں گے آج ہمارا کیا اسکیجول ہے، اس لیے ہمیں ناشتے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کینٹ کی خوبصورت سڑکیں جن میں ہر طرف درخت اور سبزہ نظر آ رہا ہے۔ یہ تو خیر لاہور کا امتیاز ہے کہ لاہور میں کوئی سڑک ایسی نہیں ملے گی جہاں پر سبزہ نہ ہو، یا جہاں پر درخت نہ ہو، یا جس کے ساتھ کوئی گرین بیلٹ نہ ہو۔ یہ بھی بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت پرانا لاہور کا علاقہ کینٹ۔ اور یہاں سے اب ہم نکلے ہیں۔ ہمارا آج کا اسکیجول کیا ہے؟ صبح ہم نے ناشتہ گھر پہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج ہم کہیں پر انوائٹڈ ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا ہوا ہے ناشتے کے لیے، یا برنچ کہہ لیجئے۔ یہ تھوڑا سا لیٹ ہے جی، اب ہم یہ جو کینٹ والا برج ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ اب ہم جائیں گے پنجاب یونیورسٹی کی طرف۔ وہاں ہم نے پہنچنا ہے جہاں پر ان کا گھر ہے اسلامک سینٹر میں، اور وہاں پر ہم برنچ کریں گے۔ ہمارے علاوہ ایک اور فیملی ہے، اس کو بھی بلایا گیا ہے، وہ لوگ بحرین سے آئے ہیں، اور وہاں سے برنچ کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں، کچھ ہم نے گھر کی چیزیں لینی ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں۔ کچھ لوگوں سے ہمیں ملنا بھی ہے، ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملنے کے لیے چلے جائیں جو ہمارے اپنے فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اور اس کے ساتھ جیسے کہ ہماری ایک شادی بھی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ شاپنگ بھی کرنا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے کتنے کام آج کے دن میں کر سکتے ہیں، اور کتنے کام ہمارے جو ہیں وہ آج کے دن کے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ خوبصورت نہر ہے لاہور کی، جس کے دونوں طرف ایک چوڑی سی گرین بیلٹ ہے، اور اس کے خوبصورت انڈر پاسز ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور یہ جسٹس کارنیلیس انڈر پاس ہے، اور ہر انڈر پاس کو ایک نام دیا گیا ہے، جیسے اگلا میرا خیال ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی انڈر پاس ہے۔ لاہور کی نہر کے بارے میں کبھی کیوروسٹی تو ہوتی ہوگی کہ دیکھیں یہ کب بنی، کیسے بنی، کس نے بنائی۔ میرے ذہن میں بھی یہ کبھی نہیں آیا تھا۔ آج جب میں یہ ولاگ بنانے لگی تو میں نے سوچا کہ یہ تو دیکھا جائے یہ نہر بنی کب ہے، اور جب میں نے اس پہ ریسرچ کرنی شروع کی، یعنی پڑھنا شروع کیا، ویسے میں نے ویکیپیڈیا سے پڑھا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میرا نہیں خیال تھا کہ جس نے یہ نہر بنائی ہے میں کبھی بھی اس تک نہ پہنچ سکتی۔ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے بنی ہے اور اتنی پرانی نہیں ہے، لیکن جب میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ نہر مغلوں نے بنائی تھی۔ اب اس کا پرپس کیا تھا؟ کیا وہ صرف پانی پہنچانا چاہتے تھے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، یا وہ اس کے علاوہ خوبصورتی بھی چاہ رہے تھے؟ یہ اس کے بارے میں تو اس میں ویکیپیڈیا نے کچھ نہیں لکھا ہوا، شاید کسی اور کتاب میں کچھ لکھا ہو، لیکن انہوں نے یہ نہر بنائی، اور اس کے بعد اس کو انگریزوں نے آئی تھنک 1861 میں اس کو کچھ تھوڑا اور جو ہے وہ بہتر کیا، اور اب تو ماشاءاللہ یہ نہر جو ہے یہ لاہور کی دلہن ہے۔ یہ سڑک جو اس نہر کے ساتھ گزر رہی ہے، اس سڑک کا بھی ایک بڑا خوبصورت نام ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ ابھی ولاگ بناتے ہوئے یہ چیز آئی ذہن میں، دیکھیں نا ولاگ بنانے کے کتنے فائدے ہیں، علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ تو ہوا۔ اس سڑک کا جس کو کینال روڈ بھی کہتے ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے خیابان این میری شمل۔ این میری شمل ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جرمنی کی ایک بہت بڑی محقق بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں،
اردو کے ساتھ ان کو بہت دلچسپی ہے اور علامہ اقبال کے اوپر ان کا بہت کام ہے، تو یہ بالکل ویل ڈیزرو نیم ہے جو دیا گیا ہے اس نہر کو، اور اس نہر کو نہیں، اس سڑک کو، بالکل یہ بہت اچھا نام ہے اور ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اب یہ نہر کے دونوں طرف جناب ہے پنجاب یونیورسٹی، دائیں طرف ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور بائیں طرف ان کے ہاسٹل ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اس پہ وہ پل بنے ہوئے ہیں تاکہ ڈپارٹمنٹ میں آپ اپنی پڑھائی ختم کریں تو پل کراس کریں اور آپ بائیں طرف اپنے ہاسٹل میں آ جائیں، لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے، اس لیے کہ یونیورسٹی بہت وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ شروع میں ہو اور آپ کا جو ہاسٹل ہے وہ بالکل دوسرے کنارے پہ اینڈ پہ ہو، تو آپ پیدل، یا تو آپ واک کے بہت شوقین ہیں پھر تو آپ پیدل آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ واک کے بہت شوقین نہیں ہیں پھر آپ کو بس لینی پڑے گی۔ اور یونیورسٹی کی جو ٹرانسپورٹ ہے بہت بہت اچھی ہے۔ جب ہماری سہیلیاں یہاں پڑھا کرتی تھیں اور ہم کبھی کبھار ان سے ملنے آیا کرتے تھے اس وقت تو یہ بہت اچھی ٹرانسپورٹ تھی۔ اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اب امید ہے کہ پہلے سے بھی اچھی ہوگی، میرا کیمرہ نیچے گر گیا۔ اب امید ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ پہلے سے بھی اچھی ہوگی اور اس کی وجہ سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا لوگوں کو آنے جانے میں۔ نہر کے دونوں طرف بہت چوڑی گرین بیلٹ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی طویل ترین جو گرین بیلٹس ہیں ان میں سے ایک گرین بیلٹ ہے۔ آج کل تو جنوری کا مہینہ ہے، اس لیے نہر میں پانی نہیں ہے، اس لیے کہ جو پنجاب میں یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے یہ ایک رول ہے کہ سردیوں میں 1 مہینے کے لیے سب نہریں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کا مقصد ہوتا ہے بھل صفائی۔ بھل وہ جو نیچے مٹی جمع ہو جاتی ہے نا نہر میں، اس مٹی کو نکالا جاتا ہے، اس لیے کہ جب پانی آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ مٹی بہا کے لاتا ہے، اور اگر یہ مٹی اکٹھی ہوتی جائے تو نہر کی گہرائی کم ہو جاتی ہے اور پانی بہنے میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے اور پانی پوری رفتار کے ساتھ آگے تک نہیں جا سکتا۔ اس لیے سال میں ایک بار 1 مہینے کے لیے نہریں بند کر کے ان کی صفائی کی جاتی ہے اور ان میں سے جو اضافی مٹی ہے وہ نکال دی جاتی ہے۔ یہ نہر جو ہے، اس نہر کی گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ یہ ساری معلومات میں نے ویکیپیڈیا سے لی ہیں، آپ بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نہر کو چوڑا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، سڑک کو بھی نہر کو بھی، لیکن پھر بہت سارے ایشوز آ گئے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کچھ مسائل تصوف ہوتے ہیں جن کا حل ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ تک تو یہ اسی طرح دونوں طرف پوری ایک چوڑی اور وائڈ گرین بیلٹ کے ساتھ جا رہی ہے، اور دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے، اتنا صاف رکھا ہوا ہے اس کو، اور لش گرین ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام دل سے کرنا چاہیں اس کام کو ہم بڑی اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اور نہر جو ہے یہ کئی دفعہ تو بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اب میرا خیال ہے بھیکے وال موڑ ہے، اس کو بھی بہت اچھا اور خوبصورت کر دیا گیا ہے اور یہ بالکل بدل گیا ہے پہلے کی نسبت۔ اب ہمیں ٹرن ہو کے دوسری طرف سے آنا ہے۔ تو نہر کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جب کچھ کوئی خاص اوکیجن ہوتی ہے، جیسے 23 مارچ ہے، 14 اگست ہے، یا لاہور میں جیسے جشن بہارا منایا جاتا ہے، ان دنوں میں تو لاہور کی اس کی نہر کی خوبصورتی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اس میں گنڈولے اور کشتیاں تیر رہی ہوتی ہیں جن کے اوپر رنگ برنگ روشنیاں ہوتی ہیں، اور ان میں کچھ مختلف مناظر جو ہیں وہ بھی پورٹری کیے جاتے ہیں، تو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ لاہور کو خوبصورت بنانے کی مہم تو ہمیشہ ہی جاری رہتی ہے۔ یہ دیکھیے لاہور کی دیواروں کو پورا پینٹ کر دیا گیا ہے تصویریں بنا کر۔ ہم پہنچ گئے ہیں جناب اسلامک سینٹر، یہ دور سے اس کا ایک خوبصورت بلڈنگ نظر آ رہی ہے جس کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم آ گئے ہیں اسلامک سینٹر۔ یہاں ان کے جو گھر ہیں یہاں پر ہم کھانا کھائیں گے۔ اس وقت تقریباً ہم 10:30 گھر سے نکلے تھے، اب تقریباً 11 بجنے والے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد، کھانا تو نہیں، ناشتہ ہے، ذرا لیٹ ہے، بہرحال ناشتہ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ان سے اجازت اور رخصت لیں گے اور پھر ہم اپنی اگلی منزل کا تعین کریں گے کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے، اور پھر ہم اس کی طرف چل پڑیں گے۔ بس چھٹیوں کے دن جو ہیں وہ اسی طرح سے گزرتے ہیں۔ کھانا تو ہم نے ہو گیا ہمارا مکمل، یعنی ہمارا ناشتہ مکمل ہو گیا۔ اس وقت تقریباً 12:30 ہو گئے ہیں۔ اب ہم یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، ہم آئیں گے دوبارہ سے نہر کے اوپر اور ہم جائیں گے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم EME ڈیفینس جائیں گے، جہاں پر ہم اپنے رشتہ داروں کو ملیں گے۔ وہاں پر میری ایک خالہ ہوتی ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ جب بھی تم نے آنا ہے تم نے مجھے ضرور ملنا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ملیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے کچھ کام جو ہیں ان کی طرف ہم چل پڑیں گے۔
یہاں سے ہمیں دوبارہ آنا پڑے گا نہر کے اوپر، اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا وقت لگتا ہے یہاں سے ای ایم ای پہنچنے میں۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے جا کر پھر جو نہر ہے اس کے ایک سائڈ پہ تو گرین بیلٹ اسی طرح سے چلتی ہے، بلکہ کافی چوڑی چلتی ہے، لیکن دوسری طرف گرین بیلٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ اس میں کافی متنوع قسم کی چیزیں ہیں اس کے دوسری طرف۔ ابھی جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ دوسری طرف کی جو گرین بیلٹ ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہو گئی ہے۔ لاہور کی تو بڑی ہی خوبیاں ہیں، ایک دفعہ جو لاہور میں رہ لیتے ہیں نا اس کا دل پھر کسی اور شہر میں لگنا بہت مشکل ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جتنے اس طرح کے شہر ہیں وہ سب ایک ہی جیسے ہوں، اور ان شہروں کی بھی اپنی کوئی خوبیاں ہوں، اور ان شہروں کے بھی اپنے بہت سارے جو ہیں وہ اٹریکشنز ہوں گی، یقیناً ہوں گی، اور آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ جگہ آپ کو یقیناً زیادہ اچھی اور زیادہ پیاری لگتی ہے، اور اس میں آپ کا دل بھی زیادہ کھپتا ہے۔ لاہور کی تو بہت ساری اٹریکشنز ہیں، اس کے کھانے پینے کی کیا بات ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی لے لیں وہ انتہائی لذیذ ہوگا۔ یہ ایک اور انڈر پاس ہے جہاں سے ہم اب گزر رہے ہیں، اور اس انڈر پاس کے ساتھ یہ دیکھیے یہاں پر چودھری رحمت علی کا ایک قول لکھا ہوا ہے، اور چودھری رحمت علی ہم سب کو معلوم ہے کہ کون تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے پاکستان کو پاکستان کا نام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو غریق رحمت کرے۔ الحمدللہ آج ہم ایک آزاد وطن میں ہیں اور بہت خوش ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہم پہنچ گئے ٹھوکر نیاز بیگ، اور ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے پھر ہم نہر کے ساتھ جائیں گے۔ ای ایم ای پہنچنے کے لیے سب سے اچھا راستہ یہی ہے۔ یہاں بھی دیکھیے ایک طرف تو پوری جو چوڑی گرین بیلٹ ہے اسی طرح سے چل رہی ہے جیسے ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ سے پہلے، اور دوسری طرف یہ دیکھیے یہاں پر اس ایریا میں تو آموں کے باغ ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں یہ بھی۔ کچھ جگہوں پہ کچھ کنسٹرکشنز ہوئی ہیں، جو رائٹ سائیڈ ہے یعنی دائیں طرف جو نہر کا حصہ ہے، اور کچھ جگہوں پہ ایک بلکہ یہاں پر ایک فلائی اوور بھی بنا ہوا ہے جہاں سے ہم آرام سے موٹر وے پر جا سکتے ہیں۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں، ہمیں انہوں نے راستہ تو بڑی اچھی طرح سمجھایا تھا لیکن ہم نے زیادہ غور سے سنا نہیں، اس لیے ہم نے ان کو کئی بار فون کیا ان کے گھر تک پہنچنے کے لیے، اور اب ڈھونڈ رہے ہیں ہم ان کا گھر ہی امی آنے کے بعد کہ دیکھیے ہمیں کب کتنے وقت میں ان کا گھر ملتا ہے اور کب تک ہم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ کچھ ہم ٹائم سٹریس میں بھی ہیں، بالکل ہم ایگزیکٹلی ان کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت انگور کی بیل ہے، ابھی تو بالکل یہ پیلے ہو رہے ہیں اس کے پتے، لیکن یہ بالکل ہری ہو جائے گی۔ چلیے شکر ہے، اب ہم 1 بجے تقریباً اور ہم بالکل اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، اسلام دعا کریں گے، حال چال پوچھیں گے اور پھر ہم روانہ ہو جائیں گے، لیکن ہمارا وہ آدھا گھنٹہ 5 گنا ایکسٹینڈ ہو گیا اور ہمیں تقریباً 2.5 گھنٹے لگ گئے، اس لیے کہ وہاں جب ہم پہنچے تو ہماری ایک اور خالہ آئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر جو کھانا پینا آنا شروع ہوا تو میرا خیال ہے کہ اتنے سارے وقت میں بھی ہم ساری چیزیں کھا نہیں سکے یا چکھ بھی نہیں سکے، اس لیے کہ وہاں پر اتنا کچھ تھا، اور آتے ہوئے انہوں نے ہمیں کئی ساری چیزیں ساتھ بھی دے دیں کہ یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ۔ یہ ہوتا ہے نا فائدہ اپنے خالاؤں کو ملنے کا اور اپنے رشتہ داروں کو ملنے کا، کہ ہم خوب لدے پھندے وہاں سے پھر واپس آئے۔ اب ہم چل پڑے ہیں اور ہمارا رخ ہے نہر سے گزرتے ہوئے پھر دوسری لبرٹی کی طرف۔ اب ہم جائیں گے لبرٹی۔ راستے میں سے ہم نے گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدیں، اس لیے کہ اتفاق سے ہمیں ایک اچھا سٹور نظر آ گیا جہاں سے ہمارے مطلب کی چیزیں مل سکتی تھیں۔ وہ ہم نے سوچا کہ بجائے ہم کہیں اور گھومیں پھریں اور خوار ہوں تو بہتر ہے کہ ہم یہیں سے یہ چیزیں لے لیں۔ وہ ہم نے اس میں ہمیں بہت ٹائم نہیں لگا، میرا خیال ہے مشکل سے 15 منٹ لگے ہوں گے جس میں ہماری وہ چیزیں آ گئیں۔ اب ہم ایک اور انڈر پاس سے گزر رہے ہیں، ہم جائیں گے اب لبرٹی کی طرف۔ وہاں پر ہم اپنے کام مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم رات ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائیں، اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم یہ سارا ہمارا ٹائم اتنا اچھا تھا کہ ہم کہیں بھی ٹریفک جیمز میں نہیں پھنسے، لیکن مغرب کے بعد یقیناً رش کافی زیادہ ہو جائے گا۔ لاہور کی سڑکیں اتنی خوبصورت ہیں اور یہ شہر اتنا خوبصورت ہے کہ اگر خالی ہم اس کی سڑکوں پر ہی گھومتے رہیں، کچھ اور کام نہ کریں، بس شرط یہ ہے کہ ٹریفک کا ہجوم نہ ہو، تو آپ کو بہت لطف آتا ہے۔ آج ہم آپ
آج ہم نے آپ کو لاہور کی بہت ساری سڑکیں دکھائی ہیں، اور لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے سارا لاہور ہی دیکھ لیا، اور یقیناً آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، لیکن بہت ساری ہم نے خوبصورت سڑکیں لاہور کی دیکھی ہیں دن کی روشنی میں، دھوپ میں۔ اب ہم لبرٹی کی طرف ہمارا سفر ہے اور رخ ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تقریباً 3:45 بج گئے تھے جب ہم ای ایم ای سے نکلے ہیں۔ ابھی ہم پھر نہر کے ساتھ ہیں، یہ دیکھیے خالی نہر آپ کو نظر آ رہی ہے، پانی نہیں ہے اس میں ابھی۔ یہ دیکھیے خوبصورت گلاب کے پھول بھی اس کے کنارے کھلے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس نہر لاہور کے بہاؤ میں، اس کے کناروں کے کٹاؤ میں، اس کے کنارے لگے ہوئے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں، جاڑوں کی دھوپ میں، تپتی دوپہر کی حدت میں، سب میں فسوں ہے، سب میں ایک چارم ہے۔ اور اے حمید صاحب نے جو لکھا لاہور کے بارے میں اور ڈیوس روڈ کے بارے میں، بہت خوبصورت لکھا ہے۔ ان جیسا لکھنے والے بہت کم ہوں گے جو اس طرح سے ایک سما باندھ دیتے ہیں۔ لاہور کے اندر کھلنے والے گل داؤدی، میں نے لاہور کالج سے ایف ایس سی کی تھی، اور جب اس میں ایک خوب موسم آتا تھا نومبر کے شروع میں، تو ہمارا جو کالج کا فرنٹ ہے وہ پورے کا پورا گل داؤدی سے بھر جاتا تھا، اور عملتاس کے سنہرے پھول، پیلے سنہرے پھول اتنے خوبصورت لگتے تھے۔ اور پرنسپل ہاؤس میں آلوچوں کے درخت لگے ہوئے تھے، جب بہار کا موسم آتا تھا تو ان آلوچوں کے اوپر اتنے شگوفے آتے تھے کہ پتے نظر نہیں آتے تھے، اور وہ پورا درخت جو ہے وہ شگوفوں سے بھر جاتا تھا۔ اب ہم آئے ہیں ایم ایم عالم روڈ کی طرف، اور ہمارا یہاں سے ارادہ ہے کچھ چیزیں لینے کا۔ ایم ایم عالم روڈ کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے، سمجھ یہ آ رہا ہے نا کہ یہ ہمارے جو ہیرو تھے، بلکہ ہیرو بھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیج دیتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو ہمیں بچاتے ہیں مشکلوں سے، دشمنوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے۔ ایم ایم عالم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ایک روپ دے کر بھیجا تھا، وہ ہمارے گارڈین اینجل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے جنت الفردوس میں۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا جس کو کوئی بھی ابھی تک بریک نہیں کر سکا۔ ان کے نام پر اس سڑک کا نام ہے، اور یہ لاہور کی 5th ایونیو ہے۔ یہاں پر ساری برانڈ، سارے ڈیزائنرز، سب کچھ ملتا ہے۔ اب خیر چیزیں تبدیل بھی ہو گئی ہیں، کچھ فرق بھی آ گیا ہے۔ یہاں سے ہم گزر رہے ہیں، کووڈ کی وجہ سے کچھ رونقیں ماند ہو گئی ہیں، پہلے والی بات نہیں رہی، اس لیے کہ اب شادیاں بھی اس جوش و خروش کے ساتھ نہیں ہو رہی، اور شاپنگز بھی اب آن لائن کی طرف بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا۔ اور کچھ عرصے میں تو یہ ہوگا کہ ہم ایک اولڈ جنریشن رہ جائیں گے جو دکانوں پہ جا کر اور کپڑے کو ہاتھ لگا کر اور جوتوں کو ٹچ کر کے شاپنگ کرتے ہیں۔ آنے والی نسل تو آن لائن شاپنگ ہی پہ زیادہ انحصار کر رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ کمپنیز بھی اس چیز کو کافی پریفر کرتی ہیں کہ وہ آن لائن چیزیں سیل کریں، اس لیے کہ اس میں ان کو بہت کم ایکسپینسز آتے ہیں، اور تھوڑے امپلائیز کے ساتھ، تھوڑے ملازموں کے ساتھ وہ بہت بڑا بزنس اپنا وہ رن کر سکتی ہیں۔ دیکھتے ہیں جی اب وقت کیا رنگ بدلتا ہے، اور کیا چیزیں نئی جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ فی الحال تو ہم آج کی اپنی شاپنگ کریں گے، اور اس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور وہ ہم اسی طرح سے کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر بھی درخت لگے ہوئے ہیں، ایم ایم عالم روڈ پر بھی بجلی کی تاریں اور کھمبے ساتھ ساتھ ہمارے چل رہے ہیں، جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں یہ بھی وہیں پر جا رہے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے بھی ہم تھوڑا فکر میں ہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہ کرنا پڑے، اور جتنا کام ہمارا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ کافی لمبا فاصلہ تھا جو ہم طے کر کے آئے ہیں، وہاں سے ہم ای ایم ای سے ہم نہر پر آئے، پھر نہر سے ہم لبرٹی آئے، پھر لبرٹی کو کراس کر کے ہم حسین چوک آئے، اور وہاں سے پھر ٹرن ہو کر ہم یہاں آئے۔ دیکھیے یہ وسیم جیولرز ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے ہم نے وہ بھی دیکھا تھا
کچھ اور بھی ثنا صفی ناز اور اس طرح کے دوسرے شو رومز بھی یہاں ان کے بھی ہولڈنگس لگے ہوئے تھے. یہ تھا ہمارا آج کا دن. ہم نے شاپنگ کی، وہ ہماری مکمل ہو گئی. شاپنگ کرنے کے بعد ہم نے سوچا اب کچھ کھائیں پئیں، تو ہم سب وے پہ آئے. یہاں سے ہم نے لیا سب. اس کے ساتھ ہی اب عشاء کی اذان ہو رہی ہے، اور عشاء تقریباً 7، 7:15، 7:30 ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف رخ کریں گے. امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.